ایمان کو مضبوط کرنا 87۔ میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ میں اس دنیا کے ان گنت لوگوں اور ان گنت مختلف راستوں پر غور کر رہا تھا جن پر وہ سفر کر رہے ہیں۔ یہ بذات خود اللہ تعالیٰ کی لامحدود قدرت کی طرف اشارہ ہے۔ اگرچہ اربوں لوگ ہیں، پھر بھی کوئی دو لوگ زندگی میں بالکل ایک ہی راستے پر نہیں چلتے۔ ان علامات کو سمجھنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، لیکن اس باب میں کچھ اور بات کی جائے گی۔ جب بھی کوئی مسلمان اپنے آپ کو کسی حلال راستے پر پاتا ہے تو اسے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا سچا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے ان نعمتوں کو استعمال کیا جو اس نے انہیں اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر دی ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کو یہ خیال کرتے ہوئے کبھی بھی دوسروں کو حقیر نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کا راستہ کسی نہ کسی طرح دوسروں کے راستے سے افضل ہے، خاص کر ان لوگوں کے جو حلال راستے پر ہیں۔ یہ صرف غرور کی طرف لے جاتا ہے جو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر 266 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ اس کے بجائے انہیں پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی یا دوسروں کی زندگی کے آخری انجام سے بے خبر ہیں۔ غیر قانونی راستے پر چلنے والا شخص آسانی سے توبہ کر سکتا ہے اور موت سے پہلے نجات پا سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ حلال راستے پر چلنے والوں کے معاملے میں ایک مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر شخص کو ان کے لیے بہترین راستہ عطا کیا گیا ہے جو دوسروں کے بہترین راستے سے مختلف ہے۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان اپنا زیادہ تر وقت مسجد میں گزار سکتا ہے اور دوسرا مسلمان اپنا زیادہ تر وقت حلال دنیاوی کاموں میں گزار سکتا ہے، جیسے کہ کوئی پیش۔ پہلا مسلمان دوسرے سے بہتر نہیں کیونکہ ہر شخص ان کے لیے بہترین راستے پر ہے۔ اگر وہ جگہوں کو تبدیل کرتے ہیں تو یہ زیادہ تر ممکنہ طور پر انہیں تباہی کی طرف لے جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر وہ اس شخص کو تبدیل کریں جو اب مسجد میں وقت گزارتا ہے، غرور اختیار کر سکتا ہے اور اس طرح تباہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ حلال دنیاوی چیزوں میں مشغول رہیں۔ دوسری طرف دوسرا مسلمان جو اب اپنا زیادہ تر وقت مادی دنیا کے لیے وقف کرتا ہے، اس میں گم ہو کر حرام کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے اس مسلمان کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ اپنا زیادہ تر وقت مسجد میں گزارے۔ لہذا مسلمانوں کو کبھی بھی حسد نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا چاہیے، کیونکہ جب تک یہ راستہ حلال ہے ہر شخص ان کے لیے بہترین راستے پر ہے۔ یہ رویہ ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے عاجزی اور باہمی محبت کا باعث بنے گا، اور جامع ترمذی نمبر 2510 میں موجود ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے مخلصانہ محبت کرنا ایک ایسی صفت ہے جو جنت تک لے جاتی ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اس بحث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے خود کو بہتر بنانے کی کوشش نہ کی جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں دوسروں کے لیے خوش ہونا چاہیے جو حلال راستے پر چل رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہیں۔